تو کربلا میں دو آدمی ہیں جو بڑے پاورفل ہیں. ایک پوری فوج کا کمانڈر ہے عمر سعد, ایک 2000 یا 2500 کی فوج کا کمانڈر ہے جناب حر. اور دونوں آدمیوں کی نالج برابر ہے کہ یہ فرزند رسول ہیں, مارا تو جہنم میں جائیں گے, مارنا نہیں ہے. اور دونوں کی نیت یہ ہے کہ بابا پاور اپنے ہاتھ میں رکھو, ان کو نکالو یہاں سے. عمر سعد کا پرابلم کیا تھا کہ اس کو ایران کے پورے رے سے مراد ہے پورا قزوین اور تالقان اور تہران اور قوم, اور یہ پورا بہت بڑا علاقہ اس کا گورنر بنا دیا تھا. کس کو؟ عمر سعد کو, کیونکہ سب کے سب بنو امیہ کے تھے لوگ. اب یزید کی حکومت میں عمر سعد کو صحابی رسول کے بیٹے کو بنایا جا رہا ہے, تو بالآخر سلسلہ تھا. ہوا پرابلم کیا کہ جب اس کو لیٹر دینا تھا, اسی دوران امام حسین آ رہے تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ بھائی تمہارا گورنری کا کام تو پکا ہے, لیکن ابھی یہ والا کام بھی کر لو. حسین ابن علی آ رہے ہیں, ذرا ان سے دو ہاتھ کر کے جاؤ, ان کو مار کے جاؤ, ان کو کنٹرول کر کے جاؤ. ہمارے ساتھ اس میں خوش نہیں تھا, لہٰذا اس نے داستان بھی بنائی ایک. امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے جانے دو, اور میں یزید سے جا کے, وہ میرا رشتہ دار ہے, کزن ہے, میں خود بات کر لوں گا. یہ والی بات پہنچا دی گئی عبید اللہ ابن زیاد تک. اور دوسری جانب امام حسین سے میٹنگز کر رہا تھا. امام حسین اس کو سمجھا رہے تھے. اور آخری جو ملاقات امام حسین کی ہوئی ہے شب عاشور ہوئی ہے, اور شب عاشور امام حسین نے اس کو فائنلی سمجھایا. پہلے تو ہدایت کی جانب دعوت دی, تم ادھر آ جاؤ, لیکن ادھر آؤ گے تو کیا ہوگا, تہران کی حکومت چلی جائے گی. شب عاشور امام حسین نے عمر ابن سعد سے واضح کہا کہ دیکھو, یعنی تہران کی حکومت کا سوچ رہے ہو, یہ بھول جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں رے کی گندم نہیں ملے گی, یہ محاورہ ہے, یعنی تمہیں رے کی تہران کی روٹی نہیں ملنے کی. اور میں دیکھ رہا ہوں تمہارا سر ایک بانس کے اوپر ہوگا اور بچے پتھر مار رہے ہوں گے. اب یہ بجائے سنبھل جاتا, وہ غصے میں آیا, اپنا گھوڑا موڑا اور کہا کہ اگر مجھے رے کی روٹی نہیں ملے گی تو اگر رے کا گندم نہیں ملے گا تو جو تو ملے گی. زمانے میں گندم اچھی چیز مانی جاتی تھی. جو جانوروں کا اور غریبوں کا ہوتا تھا, جس کو کچھ نہ ملے وہ جو کھا لے. تو کہا کہ اگر گندم نہیں ملے گی تو جو تو ملے گا. گھوڑے کو موڑا اور چلا گیا. اس سے پہلے شمر خبر دے چکا تھا, اور لوگ خبر دے چکے تھے عبید اللہ ابن زیاد کو کہ آپ سختی کا کہہ رہے ہیں, اور عمر سعد جو ہے حسین ابن علی سے ملاقات کر رہا ہے, اور اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے. ملاقات کیا تھی کہ امام حسین سمجھا رہے تھے, اور یہ ماننے کو تیار نہیں تھا, لیکن بات لیک آؤٹ ہو گئی. جب بات لیک آؤٹ ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے, یہ جو آپ سنتے ہیں کہ شمر آیا لشکر کے ساتھ, تو پھر جو شمر آیا تو اس کے ساتھ لیٹر آیا کہ اگر تم حسین ابن علی کو مار سکتے ہو, سختی کر سکتے ہو, مقاتلہ کر سکتے ہو تو تیار ہو, ورنہ یہ پاور جو ہے شمر کے حوالے کر دو, یہ کام شمر کر دے گا. یہاں سے عمر سعد نے کہا کہ نہیں, یہ کام میں ہی کروں گا. اور پھر صبح عاشور اس نے تیر چلایا, اور تیر چلا کے کہا سب سے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ حسین ابن علی کی جانب پہلا تیر میں چلا رہا ہوں, اور اس کی گواہی دینا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے. کیوں گواہی دینا؟ تاکہ ایسا نہ ہو کل کوئی کہہ دے کہ جی حسین مارے تو گئے لیکن تم نے کیا کیا, تم کیا خالی بیٹھے تھے؟ تو اس نے کہا نا میں نے بھی تیر چلایا. اب یہ جو تیر چلا, اس تیر کے ساتھ کئی ہزار تیر احترام میں چلے, اور ایک تعداد اصحاب کی ان تیروں کی وجہ سے شہید ہوئی تھی. اور اس واقعے کو کربلا کی تاریخ میں کہا جاتا ہے حملہ اولا, پہلا حملہ. اب جب یہ تیر چلا ہے, اس وقت جناب حر گھبرا گئے. تو یاد رکھیں کہ یزید کی فوج میں بعض افراد تھے جو امام حسین کی طرف نہیں آئے, لیکن ان کا کیلکولیشن یہ تھا کہ امام حسین کو نواز رسول کو مار تو کوئی بھی نہیں سکتا, تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس وقت امام حسین کی فوج میں چلے جائیں. ہم فوج میں جائیں گے خامخواہ پرابلم ہوگا, ہم یہاں کھڑے ہیں امام حسین کو ماریں گے نہیں. لیکن ان کی مذمت آئی. مذمت کیوں آئی؟ کہ تم دشمن کی فوج میں سروں کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے, کہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے دشمن کی فوج کی سیاہی کا سبب بنے. سیاہی سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جب فوج نظر آتی ہے تو سر نظر آتے ہیں. سر عام طور پہ کالے ہیں, کالے سر نظر آنے سے مراد ہے اتنی دور تک سیاہی ہے, اتنی بڑی فوج ہے. انہی میں جناب حر تھے. اب جب یہ پہلا حملہ ہوا تو وہ گھبرا گئی, تو کیلکولیشن آؤٹ ہو گئی ہے. انہوں نے فوراً سوال کیا عمر سعد سے, کیا حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ اب عمر سعد تو مستی میں, اس نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی, اور کم ترین جنگ یہ ہوگی کہ سر قلم ہوں گے اور بازو قطع ہوں گے. یہ کم ترین جنگ ہے. کم ترین جنگ یہ ہوگی کہ سر تن سے جدا ہوں گے اور بازو قلم ہوں گے. یہ وہ چیز تھی کہ جس کو دیکھ کے حر گھبرا گئے. لیکن اصل جو ان کی ہدایت کی چیز سبب بنی وہ جانتے ہیں کیا چیز تھی؟ جناب سیدہ کا احترام.
اور یہ وہ امتحان ہوتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکل میں ڈال کے امتحان لیتا ہے. انبیاء کو مشکل میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ تاکہ دیکھا جائے ریئیکٹ کیا کر رہے ہیں. مومنین کو مشکل میں ڈالتا ہے کیوں؟ تاکہ ریئیکٹ کیا کر رہے ہیں. کبھی پیسہ دیتا ہے کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کیا کیا. کبھی پیسہ لیا کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کیا کیا. کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی سیرت یہی ہے، انبیاء کی بھی یہی ہے، ائمہ کی بھی یہی ہے. مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عفیف، ایک آنکھ جنگ جمل میں چلی گئی، ایک آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی. کیا درد ہوا تھا انہیں؟ نہیں ہوا تھا. درد نہیں ہوا تو کون سا کمال ہے؟ کیا آنکھ جانے کے بعد نظر آتا تھا انہیں؟ نہیں نظر آتا تھا. کیا مولا علی صحیح کر سکتے تھے؟ لہٰذا روایات میں ہے اس قسم کے اصحاب جب بھی آتے تھے اور یہ بات کرتے تھے مختلف، ان کے بارے میں نہیں مختلف، تو ائمہ فرماتے تھے کہ اس تکلیف کو برداشت کرو گے اللہ رسول و ائمہ کے لیے تو پھر جنت میں یہ ملے گا، اس کو یہ کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پھر وہ جو ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ کے لیے نعمت ہے، وہ نہیں ملے گی. تو جانتے تھے کہ ہم نے اللہ رسول اور ائمہ کے لیے دیا ہے. تو امام حسین نے جناب حر سے سوال کیا، اور سوال جو ہو رہا ہے وہ ایک پاورفل آدمی سے ہو رہا ہے کہ جو شجاع ہے کوفے کا، اور جس کے ہاتھ میں 2-2.5 ہزار کی فوج ہے، منیمم 2000 کی فوج ہے. اور سوال کرنے والا کون ہے یا امتحان میں ڈالنے والا کون ہے کہ جو اس وقت 2000 کی فوج میں جس کا محاصرہ ہوا ہوا ہے. اور امام حسین نے کیا حجت تمام کی، کیسے امتحان لیا کہ جب انہوں نے راستہ روکا تو امام حسین نے فرمایا ثقلت کا امک. ابھی گالی نہیں ہے، ان کی والدہ کی توہین نہیں ہے، یہ جملہ ہے تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے. کب روئے؟ مارے جاؤ گے. مارے جاؤ گے اس کا مطلب ہے ہارو گے. اب شجاع آدمی کے لیے ایک تیش دلانے والی بات ہے کہ تم ہمارے سامنے آئے ہو، مارے جاؤ گے. ثقلت کا امک. جناب حر نے کہا کہ میں یہ جملہ آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کہ اس میں کیا نسبت ہوگی کہ حضرت فاطمہ روئیں. گالی نہیں ہے، یاد رکھیں، حضرت فاطمہ روئیں. میں کیوں کہوں رسول کی بیٹی روئیں؟ یہ احترام جو جناب سیدہ کا تھا، حضرت حر کی نجات اس احترام سے ہوئی ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے جو اگلا امتحان لیا جناب حر سے، کیا امتحان لیا؟ ابھی ان کو ایک طرح سے امتحان لیا ہے اور بجائے وہ تیش میں آنے کے بالکل کول ہو گئے. اگلا امتحان کیا ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. فوراً کی بات ہے یہ، فوراً کی. نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے؟ جس کے پاس 2000 فوج ہو، اور یہ 2000 فوج گھوڑوں پہ تھی. امام سوال کر رہے ہیں نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ پڑھ لیں اپنی، ہم مار نہیں رہے، آپ پڑھ لیں. اس کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. ابھی بھی جنت و جہنم کے بیچ میں ہیں. وجہ کیا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا جو کام تھا وہ قتل عام تھا اور لوگوں میں جرت نہیں تھی. انہیں بھی پتا تھا کہ اب اگر میں اس وقت ہٹ جاؤں گا مشکل ہو جائے گی، ہم یہاں رہیں گے، امام حسین کو سے کون جنگ کر سکتا ہے. ان کی ذہن میں نہیں تھا، جبکہ ہونا چاہیے تھا. جب مولا علی سے جنگ ہو سکتی ہے، امام حسن کے جنازے پہ تیر چل سکتے ہیں، یہ لوگ سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہو سکتا. صبح عاشور ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے گھبرا کے ان کے چہرے کا رنگ بدلا تو ان کا ایک دوست کہتا ہے بعد میں، اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ حر حسین ابن علی کی جانب جا رہا. اور جب میں نے حر کا یہ عالم دیکھا تھا تو میں نے حر سے کہا تھا کہ اے حر تمہاری کیا حالت ہے اس جنگ میں؟ اب معاملہ امام حسین کا نہیں ہو رہا، تم جنگ میں تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ مجھ سے کوئی سوال کرتا تھا کہ شجاع کون ہے تو میں بتاتا تھا حر ابن یزید رہائی. تمہاری تو حالت عجیب ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں عجیب حر کی حالت تھی، یہ خوف کی وجہ سے نہیں تھی، یہ جنت اور جہنم کی وجہ سے تھی. پریشان تھے. بس ایک کردار ہے عمر سعد ابن ابی وقاص کا، یہ بھی رات بھر پریشان تھا، آخر میں بھی پریشان تھا، لیکن صبح اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، تہران کی حکومت چاہیے، اور امام فرما چکے تھے. اور حر کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا، لیکن عمر سعد سے پوچھا کہ جنگ ہوگی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، مجھے جہنم نہیں چاہیے، جنت چاہیے، حسین کے جد کی شفاعت چاہیے. تو کہتے ہیں کہ حر نے مجھ سے کہا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ یعنی ایسی توجہ دے رہے ہیں کہ فوج کا کمانڈر ہے کہ بالآخر کہاں جا رہا ہوں میں. تو کہہ رہے ہیں پانی پلایا ہے گھوڑے کو، تاکہ لوگ سن لیں کہ بعد میں اگر وسپرنگ وہ لوگ سنیں تو کہیں کہ وہ پانی پلانے گیا ہے. وہ پانی پلانے کے لیے گئے اور ایک دم سے دوڑ کے امام حسین کی جانب گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ یا کچھ دیر کے بعد ان کا غلام اور بیٹا اور بھائی بھی آ گئے اور اپنے آپ کو امام حسین کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا. بعض کا بیان ہوا مقاتل میں زبان حال کے طور پہ کہ ذلت سے امام حسین کے پاس پہنچے، اپنے ہاتھوں کو پیچھے رکھا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے ڈرایا رسول کی نواسیوں کو، میں وہ ہوں کہ جس نے محاصرہ کیا رسول کے نواسے کا. اور پھر بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین نے استقبال کیا اور کہا کچھ پانی پیو، بیٹھو. انہوں نے فرمایا مجھے اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ ایک لہجے بھی دیر نہ کروں. لہٰذا بعض جگہ بیان ہوا وہ گھوڑے سے نہیں اترے، یا یہ کہ اگر اترے تو امام کے ہاتھوں کو چوما اور پھر کہا کہ بس مجھے سواری رہنے دیں. اور پھر ساتھ میں بیان ہوا کہ جب بیٹا آ گیا تو اب گناہ کی معافی کے لیے اور اپنے خلوص کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے چاہا کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کا خون دیکھ لوں. لہٰذا بعض جگہ بیان ہوا کہ بھائی بھی گیا، بیٹا بھی گیا، اور شاید یہ وجہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا متزلزل ہو جائے. تو جس بلند مقام پہ میں جا رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے اس بلند مقام پر بھی فائز ہو جائے اور اس کے خون کی وجہ سے میری استغفار بھی قبول ہو جائے.
जाए। अज्रुकुम अल्लाह। अब एक वक्त आया कि जनाब हुर घोड़े पे सवार होकर अशकिया के दरमियान गए, खुतबा दिया और दावत दी इमाम हुसैन की जानिब, और यहाँ से नारे लगना शुरू हुए और जनाब हुर को बागी कहा गया और दगाबाज कहा गया। लेकिन जनाब हुर अब तलवार चलाने के लिए भी तैयार हैं और ज़बान से हुसैन की जानिब दावत दे रहे हैं। इसी दौरान पहले तन बतन मुकाबला हुआ और फिर हुर जैसे शुजा से जब मुकाबला ना हो सका तो हर जानिब से हमला किया गया। अब रन में एक निदा गूंजी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, सलाम हो आप पे मेरे मौला हुसैन। लेकिन इससे पहले एक वो भी हुर का जलवा नजर आया कि जब जाना चाहते थे अपने बेटे के जनाजे को उठाने के लिए तो हुसैन ने जाने नहीं दिया था। हुर की ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे का जनाजा भी उठाऊं, अपने बेटे को खून आलूद भी देखूं, लेकिन अब इमाम हुसैन आगे न बढ़ने दिया। हाँ, एक ऐसा वक्त आया कि जनाब हुर के बेटे के जनाजे के पास पहुंचे। जनाब हुर के बेटे के जनाजे को इमाम हुसैन ने उठाया। मैं बारगाह जनाब हुर में अर्ज करूं कि ऐ जनाब हुर, आपके बेटे का जनाजा हुसैन उठा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि हुसैन तन्हा जनाजे उठाएंगे और कभी जनाब उम्मे कुलसूम आएंगी तो कभी जनाब ज़ैनब आएंगी और आखिर वक्त में हुसैन एक कमसिन का जनाजा उठाएंगे और ऐसा जनाजा होगा कि कभी आगे बढ़ेंगे और फरमाएंगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ जनाब हुर, आप खुशकिस्मत हैं कि हुसैन आपके बेटे का जनाजा उठा रहे हैं। एक वक्त आया कि जनाब हुर पर हर जानिब से हमला हुआ, जमीन करबला पे गिरे। ऐ जनाब हुर, आपका सर हुसैन की आगोश में है और वो जो आपने एहतराम किया था हुसैन की माँ का, उसकी जजा ये मिली कि आपको जन्नत मिली। जनाब हुर से एक रिवायत नकल हुई कि फरमाते हैं कि मौला, जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे गैब से आवाज आई, ए हुर तुझे जन्नत मुबारक हो। तो मैं सोच रहा था कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और यजीद की फौज में फातिमा के लाल से मुकाबला और रास्ता रोकने के लिए जा रहा हूं। ये कैसी निदा है, मुझे कैसे जन्नत मिल सकती है? लेकिन मुझे जन्नत मिल गई। ये जानते हैं जन्नत कैसे मिली? ये सैयदतुन्निसाइल आलमीन की वजह से और जन्नत की सरदारों की माँ के एहतराम की वजह से जन्नत मिली। और है हुर, तेरा सर हुसैन की आगोश पर, लेकिन जब हुसैन दुनिया से जाएंगे तो जमीन करबला पे सर होगा, सीने पे शिमर सवार होगा। एक वक्त आया कि जनाब हुर के माथे पे जनाब सैयदा के एहतराम की जजा के तौर पे इमाम हुसैन ने वो तबर्रुकात जो लेके निकले थे, अब याद रखें कि ये रुमाल जनाब सैयदा का फकत नहीं था, बल्कि ये रुमाल रिवायतों में नकल हुआ कि जनाब सैयदा ने खुद बनाया था। ये रुमाल फकत उनका नहीं था कि अपने सर पे रखा हो, ये रुमाल उन्होंने खुद बनाया था। ये तबर्रुकात फातिमी में से था कि जब मदीने से निकले तो जनाब ज़ैनब और जनाब इमाम हुसैन लेके निकले। ये तबर्रुक अगर आज होता तो इमाम ज़मान के पास होता, लेकिन जनाब हुर ने जब सैयदा का एहतराम किया तो वो तबर्रुकात में से अजीम चीज कि जो कभी दोबारा नहीं मिल सकती, इमाम हुसैन ने जनाब हुर के सर पे बांध दी, जो आज तक उनके पास मौजूद है। और इसी ताज के साथ जनाब हुर रोज़े महशर आएंगे और करबला के शहदा के खुद दरमियान एक ऐसा मुनफरिद शहीद होगा कि जिसके सर पर जनाब फातिमा के हाथ का बना हुआ रुमाल होगा। अज्रुकुम अल्लाह। ए जनाब हुर, आप इस वक्त इस आलम में हैं कि हुसैन की आगोश में आपका सर, लेकिन जब हुसैन का सर तन से जुदा होगा तकबीर की निदाएं बुलंद होंगी, 12 बार होंगे, सर तन से जुदा होगा, ज़ैनब की निदा बुलंद होगी, ए उमर साद इब्ने अबी वक़ास, तू देख रहा है फर्जंद रसूल को कत्ल किया जा रहा है। उमर साद कुछ ना कहेगा, फिर शिमर को मुखातब करके फरमाएंगी, ऐ शिमर अभी खंजर ना चला, ऐ शिमर अभी खंजर ना चला। ऐ हुर, आप खुश हैं, आपका सर तन से जुदा होगा, लेकिन हुसैन के बाद आपका सर तन से जुदा होगा, लेकिन आपकी बहनों और आपकी बेटियों की चादरें न छिनेंगी।